السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان بہت اچھے سے گزارے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ڈھیر ساری عبادات کر رہے ہوں گے اور عبادتوں میں مجھے بھی یاد کر رہے ہوں گے، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد کر رہے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ طہارت اور پاکیزگی ہے۔ طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں آپ لوگ اچھے سے جانتے ہوں گے کہ طہارت کیا ہے اور پاکیزگی کیا ہے۔ صاف رہنا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں، اپنے جسم کو صاف رکھیں، ٹھیک ہے، اپنے دانتوں کو صاف کریں، مطلب ہر طرح سے صفائی کا ہمیں درس دیا ہے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپنے دل کو بھی صاف رکھیں۔ دل کو صاف رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو کسی کی برائی سے صاف کرنے والے، کسی کی برائی نہ کریں، کسی کو ہر معاف کر دیں، اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیں، تو یعنی کہ دل صاف کر لینا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ بھی طہارت اور پاکیزگی میں آ جاتا ہے۔ روح کی پاکیزگی بھی اور جسم کی پاکیزگی دونوں ہی ضروری ہیں۔ تو اس لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ صحت جو ہے وہ آپ کی صحت کی حفاظت کرنا اور بیماریوں سے بچنے کی کوشش کرنا جو ہے وہ ہر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے۔ تو خود کو بلا ضرورت، یعنی کہ وداؤٹ کسی آپ اگر کھانا نہیں کھاتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور اگر آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو یہ بھی ایک ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، کھانا ٹائم پہ کھائیں، زیادہ نہ کھائیں، کم نہ کھائیں اتنا، لیکن اپنی صحت کے مطابق کھائیں تاکہ آپ کے جسم کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اگر آپ کے جسم کو نقصان پہنچے گا تو اس کا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اپنے جسم کا، اپنی رہائش جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، اپنے گھر کا ارد گرد کے ماحول کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے، تو اس کو صاف ستھرا رکھیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن مجید میں پاک صاف رہنے والے لوگوں کی تعریف بھی کی ہے، اور سب سے زیادہ تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبا بستی کی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں قبا بستی میں رہنے والے مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خوب پاک رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے صفائی کو نصف ایمان کہا ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا۔ صفائی نصف ایمان کا مطلب ہے آدھا ایمان، ٹھیک ہے، نصف ایمان ہے کہ صفائی آپ رکھتے ہیں تو آپ کا آدھا ایمان اور آدھا دین یعنی کہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، اور اس کے بعد جو ہاتھ دھونے کا بھی ہمیں حکم ملا کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کے رکھیں۔ کچن میں آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں، کھانا وغیرہ اسی طرح سے چھوڑ دیتے ہیں، برتن چھوڑ دیتے ہیں، ایون اس کو بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ڈھک دیں، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی شیطان اس پہ حملہ نہ کر سکے، کیونکہ اس کو ڈھانپ دیں۔ اس کے علاوہ اور کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کے بارے میں بھی ایک حکم ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بھی کہ اس کو صاف ستھرے طریقے سے استعمال کریں، اسے صاف جگہ پہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جسے پینے والی چیز ہے، پانی ہے، دودھ ہے، چائے ہے، کچھ بھی آپ پیتے ہیں، تو جوس ہے، کچھ بھی پینے کی چیز ہے، اس میں پھونک مارنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ آپ جو چائے پیتے وقت تو پھو کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب منع ہے۔ اس کے بعد صحت مند رہنے کے لیے بھی آپ کو چند باتوں کا بہت خیال رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے صحت مند رہنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے روز نہانا ہے، باقاعدگی سے غسل کرنا ہے، روز نہائیں، ٹھیک، تاکہ آپ صاف رہیں۔ آپ کا جسم صاف رہے گا تو ظاہر ہے آپ کو بھی اچھا محسوس ہوگا، آپ بشاش محسوس کریں گے، آپ سست نہیں رہیں گے، آپ بہت انرجیٹک محسوس کریں گے، جیسے آپ کا کام کرنے کا دل کرے گا۔ اسی طرح سے میلے کپڑے بھی تبدیل کریں، آپ نے جو گندے کپڑے پہنے اس کو روز اتاریں اور اس کو روز چینج کریں، دانت کی روز صفائی کریں، برش کریں، مسواک کریں، کھانے سے پہلے اپنا ہاتھ دھو لیں۔ اس کے بعد واش روم کے بعد جو ہے وہ جب آپ واش روم جاتے ہیں، یعنی کہ جب آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں، اس کے بعد وہاں سے فری ہونے کے بعد آپ پانی زیادہ سے زیادہ وہاں پہ استعمال کریں۔ اس کے بعد جو کوڑا ہے وہ سڑکوں پہ نہ پھینکیں، بلکہ کوڑے کو اس کی اپنی جگہ پر پھینکنا ہے، ٹھیک ہے آپ نے۔ اس کے بعد گھر کی صفائی کریں، لباس اور جسم کے ساتھ ساتھ اپنے دل اور سوچ کی صفائی بھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو دو چیزیں بھی اس میں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ کس کی صفائی بہت ضروری ہے؟ آپ کا دل
اور آپ کی سوچ. ٹھیک ہے, ان دونوں کی صفائی بھی بہت ضروری ہے. یعنی آپ کا دل صاف نہیں ہے, اگر آپ کے بارے میں, آپ اپنے دوست کے بارے میں کچھ غلط سوچ رہے ہو, غلط یا اچھا نہیں ہے, برائی کر رہے ہو, تو اس کا مطلب آپ کا دل صاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور سوچ, کہ آپ اگر کچھ برا سوچ رہے ہو, کسی کے بارے میں برا سوچ رہے ہو, کوئی بھی بری سوچ ہو سکتی ہے, کسی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ رہے ہو, تو وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. تو آپ کو دونوں چیزیں صاف رکھنی ہے, دل بھی اور سوچ بھی, اپنی دونوں چیزوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ وضو میں رہیں. ٹھیک ہے. آپ وضو میں رہیں گے تو آپ کی عبادت ہوتی رہے گی. وضو کر کے رکھا کریں, جو بھی آپ کام کریں گے وہ آپ کی عبادت میں لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے وضو کا یہ فائدہ ہے کہ وضو وضو ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ گناہ سے پاک کرتا ہے آپ کو, اور آپ گناہ سے پاک رہتے ہیں. ٹھیک ہے. گناہ سے پاک رہتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جسم آپ کا پاک رہتا ہے, کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے, وضو کرتے ہیں تو وضو میں آپ کو پتا ہے آپ کلی کرتے ہیں, آپ ناک میں پانی ڈالتے ہیں, آپ کے جسم کی صفائی ہوتی رہتی ہے, آپ کہنیوں تک اپنے بازوؤں کو دھوتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ مسح کرتے ہیں, تو آپ کی پراپر جو ہے وہ جسم کی صفائی بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے. اور 5 وقت نماز پڑھیں تو ماشاء اللہ سے آپ 5 وقت وضو کریں تو آپ کیا ہی بات ہے, آپ کی تو صفائی رہے گی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورۃ المائدہ میں قرآن پاک کی جو سورت ہے اس میں فرمایا کہ بغیر وضو کے کوئی نماز قبول نہیں فرمائی جائے گی. ٹھیک ہے. آپ بغیر وضو کے نماز کر ہی نہیں سکتے. اس کے بعد اگر پانی نہیں ہے آپ کے پاس, تو بچوں اگر پانی نہیں موجود ہے تو تیمم ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو بتا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو وضو میں اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں. تیمم کیا ہوتا ہے, تیمم میں آپ کوئی بھی مٹی جیسی چیز سے وضو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اکثر کبھی سفر میں جانا ہو, پانی نہ میسر ہو, تو آپ مٹی سے وضو کر سکتے ہیں, تیمم کر سکتے ہیں, تو بھی آپ کا وضو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہاتھ اور زبان سے کوشش یہ کرنی چاہیے ہمیں, کیونکہ ہم طہارت اور پاکیزگی کی بات کر رہے ہیں, دل اور سوچ کی بات کر رہے ہیں, تو ہمارے ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہ پہنچے, زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. ہم لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو محفوظ, ہماری زبان سے, ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں. ٹھیک ہے. کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے کسی کو دکھ پہنچ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اچھا مسلمان وہی ہوتا ہے جو کہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا, کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا, کسی کے لیے کوئی اس طرح کی چال نہیں چلتا جس سے اسے نقصان پہنچے. ٹھیک ہے. اور ایک اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو صفائی کا بہت زیادہ خیال بھی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھی آپ کی طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں کچھ آیت, اور اس کے بعد فائنس پہ ماننا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرمایا. اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی چیز کی کوئی کوشچن ہو آپ کا, تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے اور پوچھنا ہے. کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آتی لازمی بتانا ہے. ٹھیک ہے. میں ہمیشہ آپ کے لیے اویلیبل ہوں, اور انشاءاللہ آپ کو مزید آگے بھی جو سمجھ نہیں آئی وہ میں آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے.